یہ کہتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح اور بدن کا جو جدائی ہوتی ہے، انفصال جو ہوتا ہے، وہ مکمل طور پہ نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ اثر روح کا اور بدن کا باقی رہتا ہے، اور مستقل طور پر وہ سلسلہ روح کا جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے، مگر یہ تعلق ہلکا اور کمزور ہوتا ہے، وہ علماء کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری سمجھ میں جو بات قرآن اور سنت کے اور ان حقائق کو سمجھنے کے بعد آئی ہے، یہ دونوں باتوں سے مختلف ہے۔ نہ ہی مستقل طور پر روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، اور نہ ہی اس روح کا قبر کے اوپر کوئی عکس فقس ہوتا ہے، بلکہ حقیقت کیا ہوتی ہے وہ نمبر ایک، اس عرصے میں موت کے اس عرصے میں جو قیامت تک کے لیے آدمی کو عرصہ زندگی موت کا موقع ملا، موت کی مدت ملی ہوئی ہے، اس عرصے میں روح اور بدن میں مکمل طور پر علیحدگی ہوتی ہے، جدائی ہوتی ہے۔ مگر جس طرح دنیاوی زندگی میں خواب کی حالت میں کبھی کبھار روح بدن کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے، بعین ہی اسی طرح سے اس موت کے مرحلے میں کبھی کبھی روح اپنے بدن سے آ کر کے ملتی بھی ہے۔ یہ بات سمجھو ذرا، یہی عذاب قبر کی حقیقت ہے، اور یہ جب روح اور بدن دونوں کو عذاب ہوتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے، وہ اونٹنی بچھ کی اس کی قبر میں، وہ دیکھو وہ اس کی قبر میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو یہ بات سمجھیں کہ جس طرح خواب میں کبھی کبھی ہماری روح ہمارے جسم سے نکل کر کے باہر چلی جاتی ہے اور ہم بے خبر پڑے رہتے ہیں، اور وہ سلسلہ مطلب ختم ہو جاتا ہے، موت کا ایک سناٹا ہمارے جسم پہ رہتا ہے، اسی طرح سے جو موت کی مدت ہے، زندگی ہے، موت کا جو مرحلہ ہے، اس میں زندگی اپنے روح جو ہے اپنے بدن سے آ کر کے ملتی بھی ہے۔ فرق کتنا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ دنیاوی زندگی میں انسان سونے یا آرام کرنے کی حد تک خود مختار ہوتا ہے، یعنی جب چاہے سوئے، جب چاہے وہ آرام کرے، اس میں وہ خود مختار ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے۔ لیکن خواب اور اس میں جو روح کے اوپر واردات ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ یہ برزخی زندگی جس میں وہ مرا ہے، اس عالم میں کچھ بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ سب کچھ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور روح اور بدن کا یہ تعلق صرف ہلکا یا کمزور سا نہیں رہتا، بلکہ ہلکا اور کمزور سا نہیں رہتا، بلکہ یہ من جانب اللہ، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا وہ تعلق جوڑتا ہے، اور یہ غیر مستقل رہتا، ہمیشہ بھی نہیں رہتا، کبھی کبھار رہتا ہے۔ نمبر دو، جس طرح 24 گھنٹے میں انسان رات کو یا دن میں کسی وقت سوتا ہے، تو خواب کی صورت میں اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے، مگر پھر بھی ہم اس آدمی کو مردہ نہیں کہتے۔ سنو، آدمی سوتا ہے تو کیا ہم اس کو کہتے تھے مر گیا؟ یہ کیوں؟ ہم اس کو مردہ نہیں کہتے، بلکہ ہم اسے زندہ ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح مرنے کے بعد اس عرصہ موت میں ایک دو بار روح آ کر کے اپنے بدن سے ملتی ہے، قبر میں اس کے لوٹائی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، مگر پھر بھی ہم اسے زندہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ اسے مردہ ہی کہتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ بات؟ اسے مردہ ہی کہتے، کیوں؟ عام طور پر اللہ کا قانون یہ ہے کہ مر گیا ہے، خلاص۔ اب وہ کبھی کبھار استثنائی شکل وہ آگ آتی ہے، اللہ رب العزت کرتا ہے، تو وہ بن جانب اللہ ہوتا ہے، اس کو ہم زندہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم مردہ ہی کہیں گے۔ نمبر 3، پھر جس طرح سے خواب کی حالت میں روح کے بدن کو چھوڑنے کے وقت بھی حقیقتاً زندگی کے آثار سونے والے پر غالب رہتے ہیں۔ وہ روح چلی گئی، لیکن ایک آدمی سویا ہے تو زندگی کے جو آثار ہیں اس جسم کے اوپر غالب ہیں، یعنی موجود ہیں، اکثر یہی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اسی طرح سے اس عرصہ موت میں جب روح اپنے بدن سے آ کر کے ملتی ہے، ملاقات کرتی ہے، تو اس ملاقات کے دوران میں اس میت کے اوپر موت کا عرصہ غالب ہوتا ہے، موت کے آثار غالب ہوتے ہیں، زندگی کے آثار بڑے ہی کم رہتے ہیں۔ نمبر 4، اسی طرح جس طرح کی خواب میں روح دکھ اور سکھ اور رنج و الم، راحت اور خوشی سے دوچار ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس کے اثرات بدن پر ہمارے نمودار بھی ہوتے ہیں، اسی طرح
اس مرنے والے آدمی کا جو موت کا جو عرصہ یا موت کی جو مدت ہے، اس میں روح کو عذاب و ثواب ہوتا ہی ہے، تاہم اس ملاقات کے دوران اس کے اثرات اس کے جسم کے اوپر بھی قبر کے اندر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس کے اوپر وارد ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور یہی عذاب قبر کی حقیقت ہے، یہی عذاب قبر کی، سمجھو اس کو، اور اگر نہ سمجھے ہو تو دوبارہ یہ کیسٹ لے کر سمجھ لینا بیٹھ کر کے، انشاءاللہ مکمل طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اسی لیے ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد عذاب، کہ صبح و شام ان کے اوپر جہنم کی آگ کو پیش کیا جا رہا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا آل فرعون کو سخت سے سخت عذاب کے اندر ڈال دو۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، صبح اور شام کے الفاظ سے یہ بات ہم کو معلوم ہوئی کہ دن بھر میں ایک یا دو بار عذاب ان کافروں کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، ہمیشہ نہیں بلکہ ایک یا دو بار عذاب پیش کیا جاتا ہے، یعنی روح اور بدن کا جو ملاپ ہوتا ہے وہ مسلسل قبر میں نہیں رہتا ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ روح آ کے بدن سے قبر کے اندر ملتی ہے۔ ورنہ کافر، یہ جو فرعون کافر اور ظالم تھا، یہ آیت کریمہ فرعون کے بارے میں